الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. رب لك الحمد كما ينبغي لجلال مجدك ولعظيم سلطانك. ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد لك وقال بعدك، وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. فلا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما
رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. اللہ رب العزت والجلال کی حمد و ثنا جیسے اس کی عظمت جلال کبریائی اور بڑائی کے نشان ہے. صلاۃ و سلام سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا صلاۃ و سلام کے بعد اللہ رب العزت والجلال نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. البتہ تحقیق ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی، ایک عظیم الشان کتاب فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے. افلا تعقلون، کیا تم سمجھ سے کام نہیں کرتے کہ اللہ تو کتنا بڑا احسان ہے. اور یہ کتاب جس میں تمہارا ذکر ہے، اس ذکر کو تم مزید بلند نہیں کر سکتے، اس ذکر کو تم بحال نہیں رکھ سکتے. اس ذکر سے مراد میرے ساتھ شان ہے، عظمت ہے. امت محمدیہ کی عزت و عظمت اور اس کا احترام ہے. کتاب اللہ قرآن حکیم فرقان حمید میں اللہ رب العزت والجلال سے امت محمدیہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رکعت شان رکھی اور کئی حالت سے رکھی. یہ تین چیزیں تینوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم مضمون اور تینوں میں سے ہر ایک دوسری دو کے لیے اعزاز ہے، اس کے وقار کا باعث ہے. ایک اللہ رب العزت کا قرآن ہے اور دوسرے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی ہے جن پر قرآن پڑھا، اور تیسری جو امت ہے جس نے اس قرآن کو پڑھا. قرآن حکیم اللہ کا کلام ہے، اللہ رب العزت کا فرمان ہے. یہ ہر قسم کی ہر شہر سے زیادہ ہوتا ہے، کسی کی ضرورت نہیں. جیسے اللہ رب العزت کی ضرورتوں سے باندھا ہے ویسے ہی قرآن حکیم کی ضرورتوں سے باندھا ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو یہ عزت بخشی اور اس کو یہ اعزاز بخشا ہے جیسے نازل کرنے کے لیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب. اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں چنے ہوئے ہیں، جیتا ہوں جیتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے پوری انسانیت میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان، ابراہیم علیہ السلام کے خاندان، اور دنیا اسلام دین میں سے اللہ تعالیٰ نے بنو کنانا کو چھوڑا، بنو کنانا میں سے اللہ تعالیٰ نے قریش کو چھوڑا، اور قریش میں سے اللہ رب العزت نے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر سمجھ لیجیے کہ پوری دنیا کا خلاصہ، پوری دنیا میں سے چنے ہوئے پسندیدہ حضرت محمد رسول اللہ 10 من تیل اکٹھے کر کے 10 من پھول اکٹھے کر کے کسی دانا اور انتہائی کمیدار آدمی سے کہا جائے کہ اس میں سے ایک چیز سب سے بڑی نقصان وہ پھول حضرت محمد رسول اللہ 10 من تیل اکٹھے کر کے کسی سمجھدار انتہائی دانا آدمی سے کہا جائے اس میں سے سب سے بہترین تیل نکال، خوشبودار بھی ہو، خوبصورت بھی ہو، تازہ بھی ہو، اور وہ تیل محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. امام الانبیاء سیدنا مدین اللہ پہلے شفیع المذنبین سیدنا سید غرب اعظم سارے کائنات میں سے جڑے ہوئے ہیں اور اللہ تعالی نے قرآن کو اپنے کلام کو اعزاز بخشا ہے. محمد کریم علیہ السلام اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی کرا، انسان لمبا چوڑا ہے، اس کا وجود بہت لمبا چوڑا ہے، تو بڑا کچھ ہے، لیکن وجود کے اندر سب سے عظیم شان ہے انسان کے دل، اور ساری کائنات کے دلوں میں سے سب سے بہترین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نبوت تنزیل رب العالمین نظر بهم
العزيز الحكيم على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. حضرت محمد کریم علیہ السلام پوری دنیا میں جتنے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب اطہر آپ علیہ السلام کا دل آپ علیہ السلام کے وجود کا سب سے بہترین حصہ اس صلی اللہ علیہ کلام قرآن حکیم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے ہی چنا ہوا ہے، وہ شخصیت بھی چنی ہوئی ہے، وہ ذات بھی چنی ہوئی ہے، اس کا دل بھی چنا ہوا ہے. اس چنے ہوئے دل کو عقیدہ دل کو مزید مزید اس کو صاف اور پاک اور مقدس ہوتا ہے تو وہ آدمی اس کے اندر نور کرتی ہے. اس لیے اس کو قرآن ہوتا ہے، قرآن حکیم اتارنا تھا. یہ قرآن کریم کا اعزاز اور یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز کہ آپ کو کرتے ہیں تو قرآن کا دونوں ایک دوسرے کے لیے اعزاز اور یہ دونوں ہی امت محمدیہ کا اعزاز ہے اور دونوں کے لیے امت محمدیہ کا اعزاز ہے. اللہ ان بندوں کو چنا حضرت محمد رسول اللہ کی امت بنانے ان بندوں کو چنا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی تلاوت کے لیے، قرآن حکیم کو پڑھنے کے لیے، قرآن حکیم کو سمجھنے کے لیے، قرآن حکیم کو اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے لیے، قرآن کریم کی آواز میں بلند کرنے کے لیے اور قرآن کریم پر عمل کر کے دکھانے کے لیے اللہ رب العزت نے محمدیہ کا انتخاب کیا. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا. ساری تعریف و تقدیر و جلال کے لیے جس ذات بابرکات نے ہمارا انتخاب کیا ہدایت کے لیے، ہمیں ہدایت کی سزا دی، جنت کے راستے پہ چلا دیا، قرآن کریم پڑھا دیا، محمد کریم کی حکومتی بنا دی ہے. ساری تعریف روزگار کے لیے وہ مہربانی نہ کرتی تو راستہ ہم اپنے لیے کبھی منتخب نہیں کرتے. دیکھتے نہیں ہو وہ بھی جو ہے جنہوں نے محمد کا بچپن بھی دیکھا، جوانی بھی دیکھی، بڑھاپا بھی دیکھا، سارا کچھ دیکھا، انداز بھی کر کے دیکھے، لین دین کر کے دیکھا، سارا کچھ دیکھا، لیکن ہدایت میں سیدھا ہے. زبان بھی اسی بولتے تھے، خاندان بھی ان کا تھا، انہیں کے ساتھ سے رہتے تھے، ہر تعلیم نے ان کو دیکھا، ان کو سلمان بھی نہیں ہوا. ہمارا نہ تو زمانی کا ہے، نہ تو لسانی کا ہے، نہ تو خونی کا ہے، نہ تو خاندانی کا ہے. وہی تعلق ہے نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن بندوں کے لا کا کرم ہے جو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ساری زندگی سجدے پڑے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، ہدایت کا شکر ادا نہیں ہوتا. رب العالمین ادا شکر کا شکر کا ایسے کریں ہمیں توفیق عطا فرما. تیرا ذکر کر سکے، تیری مدد کے بغیر تو ہم تیرا ذکر بھی نہیں کر سکتے، تیری مدد اور تیری توفیق کے بغیر تو تیری عبادت بھی نہیں کر سکتے. اس کی عبادت کے لیے اسی کی توفیق کریں، اسی کی قوت اور طاقت کریں. لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ نہیں کر سکتے اللہ کی توفیق کے بغیر. وہ صدیق ہے اور اسلام اللہ کو توفیق مانگتا ہے، وہ صدیق ہے، سعادت مند ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کو توفیق مانگتا ہے. تینوں ایک دوسرے کے لیے اعزاز ہے. تو قرآن حکیم میں تمہارا ذکر ہے، تمہاری فکر سے شان ہے، تمہاری عظمت ہے اور کئی اقبال سے یہ عظمت ہے، کئی اقبال سے یہ عظمت قرآن کریم کے انہوں نے محمدیہ کی ہے. ایک حوالے سے یوں بھی لے گیا صاحب ان کا ذکر کیا ہے، ان کی تعریف کی ہوئی، ان کے اپنے صحیح کو اپنی کتابوں میں ان کا ذکر تھا، ان کے رویے تاریخ میں بھی محفوظ ہے، قرآن کریم کے اندر بھی محفوظ ہے. خلق الناس خلق اذا رسل تمكن الصحابات فسوف يلقون غيا. انبیاء کرام سے سیکھ لے جاتے، ان کے بعد ایسے لوگ آتے جو نمازیں جایا کرتے اور خاص رب کی پوجا کرتے. یہ ان کا رویہ. سرکار پھر ان کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے رویے کو بدل دیا تو ہونا چاہیے تھا. ایک حدیث میں حضرت عبداللہ مشہور روایت کرتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو نبی آیا اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو دنیا میں بھیجا اپنے خواہش تھے، اس کے انصار اور مددگار تھے، اس کے صحابہ تھے،
جو اس کی سیرت کو قبول کرتے اس پر عمل کرتے، ان کے فرامین کو قبول کرتے اس پر عمل کرتے، اور جب وہ چلے جاتے ہماری ساتھ دنیا سے چلے جاتے تو بعد میں ایسے لوگ آ جاتے یقول میں مال ہے وہ قانون میں مال ہے کیا تعبیر ہے ہمارے گاؤں میں بڑے آرام سے دیکھا جاتا ہے یقول میں مال ہے قانون وہ قانون میں مال آئے کہتے کچھ اور کہتے ہیں محبت رسول کے نام اور سیر کے رسول کا پتہ ہی نہیں محبت رسول کے نام اور نام سنت رسول کا کوئی پتہ نہیں وہ ایسا آدمی نے لانا ہے جو یہ نہیں چاہتے وہ نیکی نہیں کرتے نیکیاں کرتے تھے لیکن نیکیاں اپنی نہیں ہوئی اللہ اور رسول کی بتائی ہوئی نیکیاں نہیں اپنے باپ سے گھر نیکیاں کرتے تھے جو اپنے باپ سے گھڑی جائے وہ نیکی نہیں کرتی نیکی تو وہی کرتی ہے جو اللہ بتائے اور رسول بتائے اس کے سوا تو انسان پہاڑ لے کے دیا جائے قرآن کے فیصلے یہ کیونکہ گھر لے کے آئیں گے لیکن اس قابل نہیں ہوگے کیونکہ مستیوں کو کوئی بدل کیا جائے اس لیے کہ ان کے اندر اجتماعی رسول نہیں ہوگی اس میں اجتماعی رسول نہ ہو جس کے تحت توحید نہ ہو جس میں اجتماعی رسول نہ ہو توحید نہ ہو عقیدے کی اللہ کے کوئی حیثیت نہیں رکھتی ان کا کام بدل ہی نہیں کرے گا بدل کیا کرنا مطلب ان کا ہے ہی نہیں مطلب تو اسی کا ہوگا جس میں بدل ہوگا جس میں بدل نہیں ہوگا تو اس کو سودا کیوں جائے اور کیوں ضائع کیا جائے وزن نیکیوں کے اندر کب پیدا ہوتا ہے جب اس کی بنیاد توحید الہی پر ہو اور سنت رسول کے مطابق ہو اتباع رسول کے مطابق ہو اس کے بغیر نیکی کی کوئی حیثیت نہیں بولے کہ نیکی ہے نہیں ضرورت اللہ کو اس بات کی نبی علیہ السلام کو چھوڑ کے نیکی کی جائے کوئی ضرورت نہیں اللہ کو رسول کی نہیں اولئک الذین حبطت اعمالهم وفی النار هم خالدون اللہ کی ہدایت الحاج و عبادت المسجد الحرام کبھی یہ کیا ہے یہ اتحاد ہے یہ سوچے ہیں حضور سوچے ہیں احمد کرنے سوچے ہیں ملائکی کی سوچے ہیں ہم بیت اللہ کو سنبھالتے ہیں حاجیوں کو کھانے کھلاتے ہیں حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں بیت اللہ کی مجابری کرتے ہیں بیت اللہ کے غلاف کا اہتمام کرتے ہیں بیت اللہ کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں جیسے بیت اللہ دنیا میں ہندوستان ہے ویسے ہم بھی ہندوستان ہیں یہ سوچے ہیں کیا کام ہے یہ اتحادات ہے یہ دین نہیں ہے دین کیا ہے ایسے لوگ جو بیت اللہ سنبھالنے والے حاجیوں کو سنبھالنے والے ان جیسے نہیں ہو سکتے جو اللہ کو ایمان لاتے اور راستے کو ایمان لاتے ایسے بیت اللہ کی خدمت کو نہیں ہوگے جو ان کے دن ویسے تو اللہ پر سچے اسلام کی بنیاد پر ہوں گے آپ اس میں سچے اور کھڑے اسلام کی بنیاد پر ہوں گے یہ کسیدوں سے بات نہیں بنیں گی نہ تو سے بات نہیں بنیں گی 100 شہروں کا ایک بیچ سیدھا رکھ دیا جائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اور سے بڑی سنیدی آواز سے پڑھ دیا جائے جب انہیں اسلام میں قاتل نہیں ہوتا اسلام میں قاتل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا پڑتا جیسی بھی آواز جیسی بھی آواز ہو یہ کندھوں کا انسان سامنے لاپر ہوتا ہے عبادت کر رہا تھا یہ کتاب ہے اس میں تم مدد نہیں کرتے یہ اس حوالے سے ذکر ہے کتاب کا عمدوں کا ذکر ہوا تو بتانا تھا ان بات میں مقدس ہوگا سونا سمجھ السلام کا فرمان يقولون ما لا يفعلون ويقالون ما لا يؤمنون فمن جاهدهم بلسانه فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن جو اپنے ہاتھ سے ان کے خلاف لڑے وہ بھی مومن اس کے ہاتھ میں بھی اللہ کے رسول کی گواہی کو صاحب اسلام ہے بدعتیوں کے خلاف اپنی زبان سے لڑے فهو مؤمن اس کے لیے اللہ کے رسول کی گواہی کو بھی سمجھا لو فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن دل کے ساتھ ان کے خلاف لڑے دل سے ان کے لیے نفرت رکھے ان کے لیے محبت کے ساتھ نہ رکھے اہل بدعت کے لیے کتاب اللہ کا حلیہ بگاڑنے والوں کے لیے سنت رسول اللہ کا حلیہ بگاڑنے والوں کے لیے سنت رسول کو پیچھے پھینک کر اپنی مرضی کی نیکیاں کرنے والوں کے لیے کتاب اللہ کو نظر انداز کر کے اپنی مرضی کی نیکیاں کرنے والے کتاب اللہ کے مفاہیم کرنا اس کے رسول اور اس کے صحابہ نے بیان کیے ان کو نظر انداز کر کے اپنے پاس سے جوڑنے والے اپنی تعلیمیں کرنے والے اپنے اتحادات کے
والے یہ سب کے سب اسی رہتے ہیں جو پھول میں مانا ہے قانون میں قانون میں ایسے لوگوں کے ساتھ دل میں نفرت رکھے اس کے لیے اللہ کے رسول کی گواہی ہے تو خراب ہو رہا اور یہ بھی نہ کر سکے اہل بدعت کے لیے اللہ کے رسول سے بے وفائی کرنے والوں کے لیے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو نظر انداز کرنے والوں کے لیے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا مفہوم بگاڑنے والوں کے لیے جس کے دل میں نفرت بھی نہیں ہے بڑے سمراج نبی کے منہ کی ایمان کا حق پر کرے رائی کے سارے برابر بھی کرتے تھے اس ایمان کا معیار کیا ہے اور حکومت اسلام ایمان سب سے مضبوط کڑی ایمان کی سب سے بڑی مضبوط کڑی اسلام کی یہ ہے کہ مطلب دل کو چلاؤ کے دیکھ لے کیا یہ بیٹا اللہ کے رسول کے بے وفاؤ کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو نظر انداز کرنے والوں کے لیے دل میں محبت ہے تو بندہ مومن نہیں دل میں دوست ہے تو بندہ مومن یہ معیار ہے اسی سے پتہ چلتا ہے یہ بغیر ہمیں نہیں چلایا جا سکتا ہمیں تعلقات دیکھ لیں یہ دین کی تکمیل ہے یہ دین کی تکمیل ہے حضرت انس سے مروی ہے صحیح بخاری میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سلام من فی وجد حرام یہ فطرت ہے جو بتائے کثرتوں کو اپنا لے تین خصلتیں تین عادتیں ایسی ہیں جو بتائے کثرتوں کو اپنا لے وجد حرامت ایمان کا بڑا کہہ لیتا ہے ایمان پہلے آتا ہے اس کی تکمیل ہوتی ہے پہلے ایمان کی ابتدا ہوتی ہے پھر ایمان سستا ہوتا ہے پھر ایمان کی تکمیل کے لیے محنت ہوتی ہے اس کی تفصیلات کے نام سنت میں ہے وقت نہیں ہے زیادہ بھی اور پھر ایمان پھل میں لگ جاتا ہے اور پھر ایمان کی آخر میں لذت محسوس ہو گئی یہ محنت کے حقوق کے لیے محنت ہونی چاہیے دنیا میں محنت سے کرتی ہے تم بھی محنت سے کرو دنیا میں محنت سے کرتی ہے تو کتب پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو غوث پڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو کچھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے بڑے بڑے راجے آدمی ہیں لیکن کتاب اللہ میں ان چیزوں کا ذکر ہی نہیں جو سنت رسول اللہ میں کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں کچھ اوقات ہے کہ اہل ایمان کو دین کے حصول کے لیے محنت کرنی چاہیے نبی جو نہیں کر سکتا کوئی صدیقین والشہداء والصالحین یہ محنت کرنے کا کام بندے کو صدیق بننے کے لیے محنت کرنی چاہیے صدیق بننے کے لیے محنت کرنی چاہیے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی 100% علمی فکری اور عملی تصدیق کا صدیقیت ایک کی حکمت آپ سے چھوٹ جائے ایسا نہ ہو تو بندے کو معلوم ہو جائے بندہ اس کو ماننے کے لیے تو ہر حکم کو ماننے کے لیے 100% تیار ہو جائے تصدیق ہوتا ہے اس کے لیے بندے کو جھکاتی ہے یہ کثرت بندے کو جھکاتی ہے جو کثرت بندے کو جھکائے اللہ کی جگہ نہیں ہوتا ہے جتنا وہ زیادہ سستا ہوتا ہے اللہ کی جگہ نہیں ہوتا ہے اسی چیز کے اندر رکھتی ہے اپنا اللہ سے زیادہ دور ہوتا ہے سب سے زیادہ قریب اللہ کے وقت ہوتا ہے انسان جو سجدے میں کھڑا ہے ماں جو کیا اس نے اپنے آپ کو سنبھال میں کر دیا جو کر دیا کر دیا اس نے اپنے آپ کو شریر رسوا کر دیا یہی بات کرنے میں نہ کیا میں بھی کچھ ہوں میں بھی کہیے ہے تو دباؤ برباد ہو گیا جسے دنیا میں یہ دعوت کر دیا ہے اللہ رب العزت کے سامنے دعوت کر دیا ہے کہ میں اپنے آپ کو کسی نہیں سمجھتا تو نہیں میں تیرا بندہ ہوں تو میرا آقا ہے میں پچھلے والا ہوں میں عابد ہوں تو معبود ہے تو مالک ہے تو مخلوق ہوں میرا کام اخلاص کرنا ہے اور تیرا حق ہے اخلاص ضرور کرنا جسے سمجھ آ گئی بات شہید ہونے کے لیے محنت صالح ہونے کے لیے محنت لانے کے لیے المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین بدنصیبی ہے کہ حدیثہ میں سے کسی مقصد کے لیے بھی محنت نہیں کرتے کسی کے لیے محنت نہیں کرتے ان چیزوں کے لیے محنت کرتے ہیں جس کا کتاب اللہ رسول والوں کے لیے یہ ہے کہنے کا بندے محنت کرے تو محسن ماننے کے لیے کرے محسن ماننے کے لیے کرے آپ کسی کے بعد آپ رکھو ان
ثابت کرنے کے لیے محنت کریں. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. اللہ کے محبوب بننے کے لیے محنت کرنی چاہیے کہ توحید کی کہا ہے ایمان کی لذت محسوس کر دیتا ہے. ایمان کی لذت آدمی محسوس ہوتا ہے. نماز پڑھنی آسان ہو جاتی ہے چھوڑنے کو. صدقہ کرنا آسان ہو جاتا ہے چھوڑ دو مشکل ہو جاتا ہے. نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے لیکن چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے. یہ تب ہوگا جب ایمان کی لذت محسوس ہونے لگے. اللہ ایسا ایمان میں اس کی لذت محسوس. کون سی حسرتیں ہیں؟ پہلی حسرت ہے رسول اللہ رسول ساری دنیا سے بڑھ کر اللہ اپنا رسول اس کے محبوب بنا. ساری کائنات سے بڑھ کر اس کی محبت اللہ کے ساتھ اور اللہ کے رسول کے ساتھ. یہ پہلا نجات ہے, یہ پہلی حسرت ہے. اس کی بدولت انسان ایمان کی لذت اور ایمان کی مٹھاس محسوس کرتا ہے. نماز پڑھنے میں آرام محسوس کرتا ہے. آپ سے دور ہو جاتی ہے نماز مزہ آتا ہے. اللہ کو بات ہوتا ہے اگر انسان اللہ اس کے رسول کے ساتھ محبت کرتا ہے. محبوب کی ملاقات سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ جس کی چاہت ہو, جس سے محبت ہو, اس سے ملاقات کے لیے جو انسان کرتا ہے, اس کی ملاقات کے لیے جو انسان کے اندر شرط ہوتا ہے, اقرار ہوتا ہے, اتنی جلدی ہو سکے اس کے کردار میں حاضر ہوتا ہے. ایسے انسان مندر سے نکل جاتے ہیں لیکن پھر ان کے مسئلوں میں لگ رہے ہیں. ایسے ایمان کے اندر مسئلوں میں لگ رہ جاتے ہیں. چنتا نہیں ہوتی ہے کب دوبارہ آسان ہوگی, تب پروردگار آزاد دے گا. حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ دوڑ جائیں گے. راتوں کو نیند نہیں آتی, کیمرے بدلتے ہیں, دیر ہو رہی ہے, کبوں کا سہانا رکھتا ہے یا ڈر کا رکھتا ہے کہ دنیا سو رہی ہوگی. کیا اپنے پروردگار کے سود کھڑا ہو بدلتے رہتے ہیں. کہیں نہیں سنتے, کہیں کے بعد کوئی دیر نہ ہو جائے, کہیں کہیں اللہ کے رسول حاضر کرنے میں دیر نہ ہو جائے. اللہ اور دن کیسے گزرتے ہیں اللہ کے راستے میں بات کرتے ہیں. رات کو کیا باتیں کیسے گزرتی ہے اللہ کے راستہ کے راستے میں جان رہتی ہے. جان رات کو اللہ کے دربار میں حاضر, مال دور کو اللہ کے دربار میں حاضر. اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ کیا نہ وہ تو وفادار ہے, وہ تو وفادار ہے. ٹھیک لے کے سونے دیتا ہے, اوڑیاں لے کے لاکھوں نہیں کروڑوں دیتا ہے. معمولی سی باتیں لے کے عجیب شان کے مدد سے دور دیتا ہے. اپنی رضامندی کا حریہ تو لینے والا کو اللہ کے رسول کو حاضر ہونے والا کو اللہ کے رسول والا کو اللہ کا رسول ساری دنیا کی جا سکتی ہے. اللہ کا رسول نہیں, اللہ کے رسول کی محبت ساری دنیا میں ہو جائے. یہ ایسی خطرت ہے اس سے ایمان کی لذت محسوس ہونے لگ جاتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جب ایمان کی عزت چھلکے میں داخل ہو جائے شکریہ کرتا ہوں انسان کی, لیکن انسان صاحب سے دور میں پڑھنے کے لیے تیار ہے. یہ خصوصیت ہے اسلام میں, اور یہ خصوصیت ہے اسلام کی, یہ خصوصیت ہے اسلام کی. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے جو ایک بار آتا تھا تو جاتا ہے. لوگ یہاں آتے تھے, جاتے نہیں کہ آتے تھے, اور اتنا آج تک نہیں. محمد کے دوران یہی عالم ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کریم کے مستقبل صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی عالم ہے. وہ تمام اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کرتی ہے, سنت رسول کی پیروی کرتی ہے. یہ کتنا اسی طرح جانی ہے. لوگ آتے ہیں جاتے ہیں, لوگ آتے ہیں جاتے ہیں. ایمان کی محبت بھی ایسی ہے جیسے داخل ہو جائے دنیا کی سرکار کی محبت کو نکال نہیں سکتی. ایمان کی مساجد جس دل میں داخل ہوتا ہے, اللہ کی محبت جس دل کے اندر داخل ہوتا ہے, سنت کی محبت رسول اللہ کی محبت جس دل میں داخل ہوتا ہے, نکل نہیں سکتی. سارے دیش میں محبتیں نکل سکتی ہیں. یہ محبت نہیں اس کی بجائے جس سے بھی انسان محبت کرتا ہے اس کے قریب ہوتا ہے. جب قریب ہوتا ہے تو بے قدر ہو سکتا ہے.
آگے بڑھتا ہے پتہ چلتا ہے جتنی کمزوریاں میرے اندر ہیں اتنی کمزوریاں اس کے اندر. میں تو ایسے ہی ہیبٹ روز میں آئے لوگ پتہ نہیں کیا بتا ہے. جیسے میں کھاتا ہوں ویسے ہی کھاتا ہے, جیسے میں پیتا ہوں ویسے ہی پیتا ہے, جیسے مجھے بادشاہ کے اندر ویسے ہی اس کے اندر ہر برائی میرے اندر ہوگی اس کے اندر. جتنا کسی کو قریب ہوگا اتنے اس کے حالات ہوتے جائے گی اور بندے کے دل میں کرو کرتا جائے گا. اور حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حبیب حسنیت ہے, جتنا قریب ہوگا اتنا ہی پتہ چلے گا. تو میرے کبھی اللہ کے حضرت کو جلال سے دیکھا ہی نہیں چاہیے, اتنا قریب ہو کے سب پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حضرت سے بات اس کی حضرت سے بہت بڑا ہے. میں نے سمجھا اللہ کے خلاف سے بہت زیادہ ہے, میں نہیں سمجھا اللہ کے حضرت سے بہت زیادہ ہے, میں نہیں سمجھی. سنت رسول کے قریب ہو گئی تو بھی نہیں سمجھا. سنا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امتیوں کے لیے بہت درجے سے کرتے ہیں, بڑی حیثیت ہے, بڑا سمجھ, بڑی منصوبہ ہے, بڑی محبت ہے. لیکن قریب ہو کے دیکھا تو میں نہیں سمجھا تھا اس سے بہت زیادہ ہے, اور قریب ہو کے دیکھا تو پتہ چلا اس سے بھی زیادہ ہے. اللہ نبی نے یہی کرنا کیا, من رآہ فضیلۃ آخر ومن خالفہ احبہ. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے دیکھتا تو خوف پیدا کرتا, روک جاؤ کیا کرتا. میرے سے تشریف فرمایا, ایک آدمی آ رہا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت تاری ہو گئی, پٹھے کانپنے لگے. امام نے فرمایا ہم میں آیا ہے کہیں نہیں لگ سکتی بنے گی. بندے کیا کر رہا ہے, کیوں کام رہا ہے, اپنے ہاتھ میں رہوں گے رسول کے دنیا کے بادشاہوں میں سے کسی بادشاہ کے پاس جا رہا ہے. میں تو سہیل کی کام کا بیٹا ہوں اس کے ٹکڑوں کو پڑا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم کیا شخصیت ہے, من رآہ فضیلۃ کھانا ہوں تو کل دیکھتا ہو گیا جاتا گورنر کے دیکھتا کو محبت کرنے لگا. ان سے زیادہ محبوب کوئی نہیں, ایسے تین سال کی طرح کسی کے اندر ہے نہیں. اللہ رب العزت کے قریب ہو گئے تو اس کی محبت کرے گی, اس کی حمد کرے گی, اس کا جلال ان کے اندر کافی ہوگا, اس کا نام ان کے اندر بڑھتا چلا جائے گا, انسان اس کا ہی چلا جائے گا, اور دنیا بھر کے نام اس سے مختلف ہے. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اجازت ہے, جتنا قریب ہو کے دیکھو گے اتنی ہی محبت بڑھتی چلی جائے گی. سنت کے جتنا قریب ہو گے اتنی ہی محبت بھی آپ کی محبت بڑھتی چلی جائے گی, اور عبادت میں لطف اور لذت بڑھتی چلی جائے گی. اللہ اکبر ان یکون اللہ ورسولہ احب الیکم مما سواہما. اور یہ محبت لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں, یہ تو بڑا سخت وقت ہے اس کے اخلاق کی. کیا ہے توحید انسان کو بناتا ہے کہتے ہیں یہ محبت سنت ہے, اس کی اخلاق پرست ہے. سنت رسول انسان کو پرستی سکھاتی ہے, تو الفت سکھاتی ہے, محبت سکھاتی ہے, حسن اخلاق سکھاتی ہے. نبی پاک سے پڑھ کے تو وحی آ گیا. نبی پاک علیہ السلام سے بہتر اخلاق کوئی تھا. اللہ ابراہیم نے کہا آپ کی راضی آپ کا کس کے پاس پڑھی, آپ کے پاس کس سے زیادہ دین, کس کے پاس آپ سے بڑھ کر دین ہے. سب سے زیادہ دین والے, سب سے زیادہ تقوی والے, سب سے زیادہ تشریح والے, سب سے زیادہ توحید والے, اور سب سے انسان خود کو یہ سب چیز سمجھتا ہے کہ اپنے بچے کی سامنے کرتا ہے, کہ اپنے کتاب میں کام کرتا ہے, جب آپ نے اس کی بات مشہور ہے کہ توحید کی وجہ سے اتنا سنت کی وجہ سے اس کے اندر تھوڑی سختی آ گئی ہے. جھوٹ بولتا ہے. سب سے زیادہ کے اندر ہوگا توحید کے اندر سب سے زیادہ شخص کے اندر ہونا چاہیے جس میں اتباع سنت اخلاق سکھاتی ہے, توحید اخلاق سکھاتی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی محبت نہیں قبول کرتا جیسے گزرے کی جائے اور بندوں سے نہیں. اللہ کو محبت چاہتا ہے, محبت متعدی ہو ہے جانے. اللہ کہتا ہے میری مخلوق سے محبت کرو, کر میرے ساتھ محبت کرو, تب بات کریں گی. اس کے بغیر بات نہیں سے بچہ کی محبت نہیں کرتی. دوسری قسم جس سے ایمان کی قسم محبوب ہوتی ہے, نہ بندہ کسی سے محبت کرے تو صرف اس لیے کرے کہ اللہ
کی وجہ سے اپنے میرے گھروں میں جان کر دیکھ لیجیے کتنے تعلقات ہیں، کتنی جلدی پرٹیکل چناؤ کے تعلقات کی، اس سے یہ تعلقات ہے کہ بجلی کے بیچ میں بھی کام آئے گا، اس سے یہ تعلقات ہے پولیس کے بیچ میں بھی کام آئے گا، اس سے یہ تعلقات ہے کہ تعلیم کے بیچ میں بھی کام آئے گا. بڑی گندی لسٹ ہے. ایک ادب بھی ہونا چاہیے، اللہ کی طرف آدمی کام آنے کوئی ادب نہیں ہونا چاہیے. بات ہوتی تو بڑے گی، محبت تو وہی ہے، دوستی تو وہی ہے، فرصت تو وہی ہے. بہترین مقام اللہ کو لے کر میں جب فرصت کر کے حدیث سے کہا جلدی حدیث ہے یاد کرنے کے وقت حدیث میں کہا تھا رسول مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا مانا؟ اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. سوال کرتا ہوں، کسی کا سوال کرتا ہوں، ذکر کرنے کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، برائیوں سے بچنے کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، اور مسکینوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں. کیا اس کے مقام سے یہی محبت آئے گی؟ دنیا میں تمام محبتیں کام آ سکتی ہے، لیکن کروانے کا ہی یہی محبت کام آئے گی. اللہ کا حکم کا حکم میں جو حکم کا بہت عملی کو کر کا اللہ میں کا حکم کا اللہ سے کئی محبت کا سوال کرتا ہوں، محبت کے حکم کا اللہ ایسے بندوں کی محبت کا سوال کرتا ہوں جن سے محبت کرتے ہو. بہت عملی جو کر رہے ہو نہیں کا اللہ مجھے عمل کرنے کی توفیق مانتا ہوں، عمل مجھے تیرے قریب کرتے ایسا لوگ محبت مانتا ہوں، عمل مجھے تیرے قریب کرتے. اللہ کی محبت لاتی نہیں ہے، متعدی ہے، بڑھتی ہے، آگے پھیلتی ہے، واقعی کے اندر پھیلتی ہے. پتہ چلتا ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرنے ہے، اللہ کی محبت کرنے والا اللہ کے بندوں سے محبت کرتا ہے. اس کے بغیر محبت کی تکمیل نہیں ہوتی. اور حکم اللہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی محبت نہیں ہے، وحدہ اللہ شریک ہے، ہر چیز میں وحدہ اللہ شریک ہے، محبت میں وحدہ اللہ شریک ہے. اور الحکم باللہ ہے الحکم اللہ شرک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کی محبت نہیں، اللہ کے برابر کر کے کسی سے محبت نہیں، اللہ کی محبت کے قابل جب تک محبت نہ ہو محبت کی تکمیل نہیں. اللہ کی محبت کے قابل محبت نہ ہو تو انسان کی تکمیل نہیں ہوتی. لیکن اللہ کے برابر کر کے کسی کو محبت کرنا شرک کہتا ہے، بنا پسندیدہ ہے. ہم نہیں جانتے ہوں گے اپنا فلم گزار کم جاتے ہیں بلدی میں ہم کو شخص حق بن بلدی مستقین اپنے معبودوں سے محبت کرتے ہیں اور ایسے محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے. اہل ایمان کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن اہل ایمان کے اللہ سے محبت اور کرتا ہے کہ بات محبوبوں کے پجاریوں کی اپنے محبوبوں سے ایک ہی محبت ہے. ایک ہی محبت تو اپنی ہی ہے، لیکن ایک شامل کر دی جائے کوئی زیادہ اس کی نہیں، دو سے تین سے چار سے پانچ سے کبھی ایسا ہو ہی نہیں کرتا کہ مشرق کی محبت اپنے محبوب سے اس سے بچ جائے، اس کی محبت سے اپنے محبوب سے کبھی برابر نہیں ہو سکتے. ایک کئیوں کا غلام ہے، ایک کا غلام ہے، کئیوں کا غلام ہے، ایک غلام کی بات کیسے ہو سکتا ہے؟ الحمدللہ اللہ کی تعریف کرتے ہیں اس نے اپنا غلام بنا. دوسری خبر یہ ہے کہ انسان کسی سے محبت کرے اس سے اللہ راضی کرنے کے لیے کرے اور کوئی مقصد نہ ہو اور کوئی مقصد. اور یہ محبت کہاں سے ٹوٹے گی؟ اللہ اس کے رسول کی محبت سے ٹوٹے گی. کتاب اللہ عمل کرنے سے ٹوٹے گی، سنت رسول اللہ عمل کرنے سے ٹوٹے گی. کیا پتا چل گیا اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اس کی محبت ان کے اندر چڑھے نہ کرے گی. پتا چل گیا کہ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، نفرت چلو اور اس کی حضرت غیرت ہے، غیرت کے بعد محبت کی تکمیل نہیں ہوتی. کافی دوسرے کا پیرا کے ساتھ محبت کے خلاف ایمان کی تکمیل نہیں. غیرت کے بغیر محبت کی تکمیل یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنی ماں سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہوں، اپنی بیوی سے محبت کرتا ہوں، اپنی بہن سے محبت کرتا ہوں،
اور پھر بری حالت سے اس کی ماں کو اس کی بہن کو دیکھ کر تو اسے نفرت نہیں کرتا، اس کو اکسانا ہے، اس کی رائے چوٹ دینا ہے، اس کو اکسانا کرنے ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو انسان سے جا جاتا ہے۔ محبت تو سچا نہیں ہے، اللہ کی محبت، اللہ کے دور سے محبت، جب تک اللہ کے اور دور کے دشمنوں کے ساتھ بھول رہو تو کی تکلیف ہے۔ بھائی لگ رہا ہے یہ عمدہ بالکل ہے تیسری شکل یہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا کر دیا ہے، ہدایت نصیب فرما دی ہے، توحید دے دی ہے، اقرار سے ان کی توحید عطا فرما دی ہے، اس کو ٹکڑے کر کے جہنم میں اپنی آپ میں پہلی اور یہ کو بند کر لے گا، لیکن اللہ آپ کے حقوق کو چھوڑنا پسند نہیں، توحید کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا، اقرار کو چھوڑنا پسند نہیں کرے گا۔ بات ہونے کے میں جواب دے کر رہا تھا، کتاب ہوتی ہے ذکر کو مسئلہ چاہتے ہیں، یہ کتاب ہے تو تمہارے ذکر ہے، باپ کے بات کو سمجھ کیجیے۔ میں پہلی اردو کا بھی کام میں ذکر آیا، پہلی اردو کا بھی ذکر آیا اور آپ نے فضل ہمارے بات ہے اور فرمایا موسیٰ کی قوم نے کیا کہا ہے جو ہمارے رسول کا تفاصر جا کے لڑنے کو نہیں کر کے حاضر بن گئے ہمارے لیے لڑنے سے کرتا ہے۔ اور ہم کا کیا حال ہے؟ ہم لوگ کئی بار اسلام دنیا سکھا چکے ہیں، محمد رسول اللہ دنیا سکھا چکے ہیں، وفا کا اتباع رسول کا بھی حال ہے، اطاعت صحابہ لوگوں کی زندگی کو مجبور کر رہے ہیں۔ تو رشتے بند اگر محمد رسول کو کیا کروں تو پھر سوال ہی پتہ نہیں کرتا میرا دوست کیا جائے تو یہ لوگ کی زندگی کیا رہے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ساتھ میں آپ کا حکم لوگوں کی زندگی کی خبر رہے گا۔ یہ دنیا سے جانے کے بعد ہمارا نہیں کہا سامنے ہمارا نہیں کہا وہ جب نہیں چلا جاتا یہ پورو میں مانا یا خالو میں خالو جو مانا جو مانو، لیکن زندگی میں بھی صدیق ہے اور دنیا سے جانے کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے تھے اور اس کے صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے رضی اللہ تعالی عنہ نہ بھیجتے ہو کاموں کرو مقرر کرو، بچہ ہے کسی منجے ہوئے ادھر باٹا جہاں ملتا گھر کو سب سے سیتا اور کسی تجربے والے کو بھیج دو۔ میں محمد کریم نے سامنا کو مقرر کیا اور ان کو تو اس کو ہٹا کے سوال یہ نہیں ہوتا، یہ قسم کہاں کری تھی حضرت محمد رسول اللہ قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل به ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين۔ محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت تک چھوڑا کر نہیں کرتے جب اللہ کرتے رہی نہیں جاتی، اس وقت تک بات نہیں کرتے جب اللہ کرتے جاتا حکم نہیں آتا۔ جب دنیا میں کبھی اپنی خواہش سے بولے نہ چالو کے ساتھ اپنی خواہش سے بولے گے، جب بات کریں گے تو اللہ کی مرضی سے کریں گے، اسی کی کریں گے جس کے لیے اجازت ملے گی، اتنی ہی کریں گے جتنی اجازت ملے گی، اور وہی کچھ کہیں گے جو اللہ آپ سے جس کی اجازت ملے گی۔ میں زندگی میں کبھی بولنے کا کام کروں کبھی بولیں گے وہی چیز جواب ہے امام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سرگرم کر دیا اور وہی چیز جی نے صحابہ کرام کو اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے سرگرم کر دیا۔ جو دنیا میں آپ مسلمان ہونا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہی الہی کا خیال رکھے، وہی قرآن کی شکل میں ہو، سنت رسول کی شکل میں ہو، جو سمجھتا ہے اس کی ذکر، اس کے اتحادات، اس کے قیاسات، اس کی سوچے، اس کے نکلے ہوئے مسئلے کتاب اللہ رسول اللہ کے ساتھ آوازوں سے بہتر ہے۔ اللہ کے رسول سے حصہ ہو سکتا ہے، زندگی کو ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول کا محبوب نہیں ہو سکتا۔ محبت رسول کے لیے سننا کا محبت رسول کے لیے سننا کا طریقہ کرنا ہو، روز طریقہ کیا ہے؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ میری طرف نہیں آتی ہے اور لوگ کسی کے پہلا ہوتا ہے میرا کام تو پہلی ہے، میرا کام تو پہلی ہے، نظام ثابت کرنا ہے، نظام بنانا نہیں ہے، نظام بنانا نہیں، نظام ثابت کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔
پھر اور بچوں کو کہتا تھا بیٹی میں رکھتا ہے کیونکہ قانون کی پابندی کرتا تھا، قانون کی پابندی کرتا تھا، قانون کو بنایا یہی قانون بنایا تھا، اس کی پابندی کر رہا تھا. قانون کی پابندی کا کرنا نہیں ہے، قانون قبول کرنا چاہتا ہے. اپنے پاس سے گھر لینا، اپنے پاس سے شریعت سجا لینا، اپنے پاس سے نظام بنا لینا، اپنے پاس سے مسائل نکال لینا اور پھر فخر کرنا کہ ہم اس کی بیٹی کیا کرے ہیں، اسے کچھ اپنے ساتھ بات نہیں ہے. اپنی عقل کو دبا دینا، اپنی سوچ کو دبا دینا، اپنی خاص کو تبدیل کر دینا، اپنی شخصیت کو بگڑا دینا، اللہ سے سن کے خرابی کی جان کو مال کر دینا، یہ کرنا یہ غلامی ہے. سچی غلامی چاہتا ہے یہ غلامی ہے کہ چھوٹوں کے ساتھ برتن کے اللہ تعالیٰ کی مرضی کے تابع ہو، افکاروں کے ساتھ مرضی کے تابع ہو، عمل کے ساتھ مرضی کے تابع. یہ ان کے مخلوقیت کا کام ہے، وہی مجھے کو پوری نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا تو کیا آپ سنو ہو. جب سنت کی باری آئی تو کیا کرنا ہے؟ محمد رسول اللہ والذین معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. محمد رسول الله محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بنا حاکم قومی وروحی سنت کی ممالک وأولادی ہمارے ساتھ خدمت الانبیاء کے قربان محمد اللہ کے رسول ہے. والذی راہ جو کے ساتھی ہے وہ کہتے ہیں اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں کے لیے پتھر ہے، لوہا ہے، غلام ہے. آپ اس میں تراهم ركعا سجدا، ان کو دیکھو گے کبھی رکوع میں پڑے ہوئے، کبھی رکوع میں پڑے ہوئے، کبھی سجدے میں پڑے، کبھی اللہ کے حضور کے ہوئے، کبھی اللہ کے حضور کی شادیوں میں پڑے. اللہ یہ محمد کریم کی امت کی خصوصیات ہمارے سوال میں بھی کرتی ہیں. لیکن اللہ کتاب کی فکروں کو افلا تعقلون، اللہ نے کتاب بتائی ہے جو تمہاری فکر شامل ہے. محمد رسول اللہ الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. اس سے ایسے کون ہوتا ہے جو آپ کو کے ساتھ بھیجے گئے ہیں وہ کرے اللہ نے جنت سے لکھا ہے اللہ خدا تعالی آج آپ نے ساتھ میں قائم یہ حضرت کے توجہ رحمت ربی وہ حاجت کا بھی نہیں آیا محمد نبی لگا یا رسول ان اللہ يتذكر اللہ. تم نے بڑے علماء دیکھے، تم نے بڑے علماء میں دیکھے، لیکن کسی نے علم والا دیکھنا ہو، کسی نے حکم والا دیکھنا ہو تو رات کو کے مسجدوں میں آ کے دیکھے کون شہری کے رسول اللہ کے حضور بھیجے کر رہا ہے، کون شہری کے رسول اللہ کے حضور رسول کر رہا ہے، کون رات کے رسول چھوٹ کے اللہ کی آئے دیکھ رہا کر رہا ہے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہوتا. علم کو اس کی کرنا ہے، کا نام ہے علم کا عمل کرنا، علم کو آپ کا حضور حاصل کرنا ہے، علم سے اللہ کے حضور جھکنے کا نام ہے. اگر تو اپنے کو مٹانے کا نام ہے، اگر تو اونچا ہونے کا نام ہے، اگر اس چیز کا نام ہے بندہ مالک کو مالک مان سے اپنے آپ کو گھر یہ ذکر کو افلا تعقلون سیدھا اور کی وجود ہے ان میں اثر یہ لوگ ساتھ بڑے سو کہتے ہیں ذات کا مطلب ہے ان کی تورات کے مطلب جیسے اپنے حدیث صلی اللہ علیہ وسلم یہ لذات تھا کہ دعوت قوم دعوت شہیدوں میں دعوت انبیاء کی زبانوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جاری خارج تھا، جنہیں کو بتاتے تھے آپ کا صاحب حدیثہ والے کتابوں میں ذکر تھے، ویسے ہی انہوں نے محمدیہ کے صاحب حدیثہ کی صاحب کتابوں میں ذکر ذانے کے مطلب ان کی تورات کی مطلب ان کی مثال تورات سے نہیں ہے. کیا محمدیہ کا کیسی سوال سے چلنا جاتے سوال کو پڑھنے کے لیے منتخب کی اور اپنے حدیث کی پیروی کے لیے منتخب کی. جو قانون بنانا تو کارنامہ نہیں ہوتا ہے، قانون مانا کارنامہ ہوتا ہے. اپنے کو تحریر کر دینا، اپنی شخصیت کو خود کو سمجھا دینا، اگر اپنے کسی منصب کرنا کو ڈھال لینا، یہ کارنامہ ہوتا ہے.
سنت ہے اس وقت تک ہمارے لیے باعث اعزاز. اپنے پاس سے دین بنائے, اپنے پاس سے دین بنائے, اپنے پاس سے انسان بنائے, اپنے پاس سے انسان زندگی میں رکھتے کرنا اور پھر فخر کریں, یہ کون سا کام کرنا ہے؟ یہ تو بدن کی بھی ہے. قرآن نے یہ تو نہیں ہے. اللہ نے کچھ یہاں کر لیا ہے ہوتا ہے خبر کامیاب ہوتا ہے. اللہ ہونا ہے جس نے میری ہدایت کی پیروی کی وہ کامیاب ہوگا. جس نے اپنے بات سے ہدایت کی وہ کامیاب نہیں ہوگا. جس نے اپنے بات سے ہدایت کی وہ کامیاب نہیں ہوگا. جس نے ہماری ہدایت کی پیروی کی وہ کامیاب ہوگا. اور وہ ہدایت کہاں ہے؟ کتاب اللہ ہے. کتاب اللہ محفوظ ہے تو امت کا بلند ہے. سنت رسول محفوظ ہے تو امت کا بلند ہے. یہ جگہ پر کتاب اللہ کی بات کو پھر یہ اہتمام ہوگا. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جلال نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی حفاظت کا بھرپور اہتمام فرمایا. کتاب اللہ سنت رسول اللہ مکمل طور پر 100% آج تک محفوظ ہے. اس لیے کہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ عمل کے لیے آئی ہے. اگر محفوظ نہیں تو عمل کیسے کیا ہے؟ کوئی شدید ہے وہ لوگ جس کی حفاظت کے لیے محنت, کوئی شدید ہے ان کی حفاظت کے لیے محنت کرتے ہیں. پوری امت ان کی محتاج ہے, پوری امت ان کی محتاج ہے. تو اسی کا محتاج نہیں. یہ کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں پہلا داخل ہوئے ہیں اسی کا محتاج ہے. صرف اللہ رسول سے اس کا کام کر رہا ہے. کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو بندے کو سمجھتا ہے, ساری چیز کھپتا رہتا ہے, خود تھوڑا سمجھتا رہتا ہے, لیکن حق نہیں پا سکتا اور لیکن شان کو نہیں پا سکتا. لیکن شان کتاب کا سنت رسول اللہ پر عمل کرنے میں ہے. کتاب کا سنت رسول اللہ جب تک اپنی اصل حالت میں نہیں ہوگی, کتاب اللہ جب تک اپنی اصل حالت میں نہیں ہوگی, کتاب اللہ کا مفہوم جب تک اپنی اصل حالت میں نہیں ہوگا, کتاب اللہ کی تفسیر اور تعلیم جب تک اپنی اصل حالت میں نہیں ہوگی, کتاب اللہ سنت رسول اللہ کا عمل جب تک محفوظ نہیں ہوگا, ریخت شان نہیں آ سکتی. اور اس کی حفاظت محدثین اسلام کی ساتھ میں کی ہے. اللہ تعالیٰ جس سے جو کرنا ہے, جس سے جو کرنا ہے, جن کی جلدی کی خدمت کرنی ہے, کہ عمل کرنا ہے, اس کی نشر کرنا ہے, اسے محدثین کے اسلام کے بعد آنا پڑے گا. ان سے پوچھنا پڑے گا کہ دین کیا ہے. جب تک دین ہی نہیں ہے اس کی نسل کال کا کیا مطلب, اس سے استعمال کا کیا مطلب, اس پر عمل کا کیا مطلب. جس سے اس کو نظر انداز کر کے, جس سے کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو نظر انداز کر کے اور کتاب سنت کی حفاظت کرنے والوں کو حقیر کروں گا, انہیں دور پھینک کر اپنے کیے ہوئے اتحادات پر پکڑ کیا, میری وشواس ہوا اور اس کے پتہ کچھ نہیں ہے. اصل میں قیامت کو نکلے گا, جب پوچھا جائے گا اللہ جھوٹ کو مدد تھا کہ اپنا نہیں ہو رہا ہے. اللہ سے بات کرنا ہمیں کتاب سے بتائیں, کتاب سنت کی علمی حفاظت کی توفیق دیا, عملی حفاظت کی توفیق دیا, فکری اور فکری حفاظت کی توفیق دیا. نہ کتاب سنت کا کوئی لفظ بگڑنے دے, نہ کتاب سنت کا کوئی مفہوم بگڑنے دے, نہ کتاب سنت کی تعلیم میں کچھ چرچا لگانے کی اجازت ہے, نہ کتاب سنت میں کچھ کمی کرنے کی اجازت ہے, نہ ہی کتاب سنت پر عمل میں پانے میں جیسے جیسے کرتے رہے اللہ کی توفیق کی ضرورت نہیں ہو سکتا. بڑا توفیق کا کوئی الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا